السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی محبت نہ آج تک کسی نے کسی سے کی ہے اور نہ آئندہ کوئی کسی سے کر سکے گا۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے تحاشا تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسے تو بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن آج ہم آپ کے سامنے اس کلپ میں لے کر آئے ہیں اسلام کا سب سے پہلا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب اسلام کا نیا دور تھا تو ہر شخص اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تلقین تھی کہ اپنے ایمان کو ابھی چھپائے رکھو تاکہ دشمنان اسلام تمہیں اذیت اور نقصان نہ پہنچائیں۔ جب تقریباً 39 لوگ مسلمان ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں کھل کر سامنے آ جانا چاہیے اور اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، لیکن جب زیادہ اصرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ چنانچہ سب لوگ مسجد کعبہ میں پہنچے۔ مسجد کعبہ میں پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ تھا، اور اسی دن سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے تھے، اور اس سے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ مشرکین مکہ کو یہ بھنک لگ گئی اور چاروں طرف سے مسلمانوں کو آ کر گھیر لیا اور مار پٹائی شروع کر دی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشا مارا کہ آپ کا پورا چہرہ مبارک خون سے لت پت ہو گیا کہ آپ پہچاننے میں بھی نہیں آ رہے تھے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بنو تمیم، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے تھے، وہ آئے اور آپ کو اٹھا کر گھر پر لے گئے۔ اس کے بعد بنو تمیم مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر یہ اعلان کیا کہ اگر اس حادثے سے ابو بکر کی موت ہو جاتی ہے تو ہم اس کے بدلے میں عقبہ ابن ربیع کو قتل کریں گے۔ چنانچہ آپ بے ہوش رہے، شام تک آپ کو ہوش نہ آیا۔ لوگ آواز دیتے تھے لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ پھر شام میں جب لوگوں نے آواز دی تو آپ نے اس کا جواب دیا، اور سب سے پہلا جو لفظ بولا وہ یہ تھا کہ حضور کا کیا حال ہے۔ یہ سننا تھا کہ لوگ ناراض ہو گئے کہ جن کے ساتھ کی وجہ سے آج تمہاری حالت یہ ہوئی ہے، اور تم جاگتے ہی سب سے پہلے ان کا نام لے رہے ہو، ان کے حال پوچھ رہے ہو۔ لیکن وہ یہی اصرار کرتے رہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے۔ لوگ اٹھ کر چلے گئے، کچھ اس وجہ سے کہ اب ان کی حالت تھوڑی سدھر رہی ہے، یہ صحیح ہو جائیں گے، اور ان کی والدہ ام خیر سے کہا ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی تیاری کرو۔ وہ کھانے پینے کے لیے لائیں، لیکن حضرت ابو بکر کا یہی سوال تھا کہ حضور کا کیا حال ہے۔ ام خیر کہنے لگیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا جاؤ ام جمیل، جو کہ حضرت عمر کی بہن ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کر آؤ کہ حضور کا کیا حال ہے۔ ماں جنہیں کھانا کھلانا تھا وہ ام جمیل کے یہاں پہنچیں اور معلوم کیا کہ حضور کا کیا حال ہے، لیکن اسلام کے بدستور کہ ابھی اسلام کو چھپانا تھا، اسلام کو ظاہر نہیں کرنا تھا۔ ام جمیل نے کہا کہ کون محمد؟ میں کسی محمد کو نہیں جانتی۔ کون ابو بکر؟ میں کسی ابو بکر کو نہیں جانتی۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ بہت برا ہوا، آپ کہیں تو میں آپ کے گھر چلوں اور آپ کے بیٹے کی حال پرسی کروں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ ام جمیل جیسے ہی سامنے آئیں تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں اور صبر کا پیالہ ٹوٹ گیا اور بے تحاشا رونے لگیں کہ تمہارے ساتھ بدبختوں نے بہت برا کیا ہے، اللہ اس کو اس کی سزا ضرور دے گا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی سوال کیا کہ حضور کا کیا حال ہے؟ تو حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اشارہ کیا ان کی والدہ کی طرف کہ یہ سن رہی ہیں، تو فرمانے لگے کہ تم ان کی پرواہ نہ کرو، تم یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ کہنے لگیں کہ حضور صحیح سالم ہیں، خیریت سے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے دوسرا سوال کیا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ تو کہنے لگیں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہیں۔ اور محبت کی انتہا تو تب ہو گئی جب حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے میں جب تک کھانا پینا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں حضور کی زیارت نہیں کر لیتا ہوں۔ ان کی ماں کو انہیں کھانا کھلانا تھا، لیکن انہوں نے قسم کھا لی تھی۔ وہ اس بات کا انتظار کرنے لگیں کہ لوگوں کی آمد و رفت کم ہو جائے، لوگوں کا آنا جانا کم ہو جائے۔ چنانچہ آدھی رات گزر گئی تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے۔ جیسے ہی حضور کو دیکھا تو حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، حضور بھی آپ سے لپٹ گئے اور بے تحاشا رونے لگے۔ تمام مسلمان جو کھڑے ہوئے تھے وہ سب رونے لگے، ایک عجیب منظر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجئے اور انہیں اسلام کی تبلیغ کیجئے۔ چنانچہ اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بعد ان کو اسلام کی تبلیغ دی۔ وہیں پر ان کی ماں ام خیر رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایمان لے آئیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ بوسیدہ کپڑوں میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر کیا حال ہے؟ آپ اسلام سے پہلے تو بہت عیش میں رہتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد آپ کو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے، یا رسول اللہ مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے، دنیا کی مجھے کوئی چیز نہ ملے، یہاں تک کہ مجھے ایک ٹھنڈی ہوا بھی نہ ملے تب بھی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ محبت کی انتہا تھی میرے دوستو، جو نہ کسی نے کسی سے آج تک کی ہے اور نہ کوئی کسی سے آج کر سکتا ہے۔ ہمیں بھی حضور سے بے انتہا محبت رکھنی چاہیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کے راستے پر چلیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔